बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह के हुक्म से सही सलामत होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। तो आपको पता है कि हम हर दिन हर सुबह आपको एक नई कामयाबी के साथ लेके चलते हैं। तो आज हमारा मौजू है मस्जिद, अल्लाह का घर। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन 7 आदमियों को अल्लाह ताला का साया नसीब होगा और उनमें एक आदमी ऐसा होगा जिसका मस्जिद के साथ लगाव होगा, जिसका मस्जिद के साथ मोहब्बत होगी, जो दिन रात मस्जिद के साथ लगा रहेगा। तो दोस्तों, अल्लाह पाक हम सब को मस्जिद के साथ प्यार मोहब्बत करने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। तो कोशिश किया करो जब भी मस्जिद में जाओ तो मस्जिद की सफाई का ख़ास ख्याल रखा करो, क्योंकि हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, किसी एक खादम पर फ़र्ज़ नहीं है कि वो मस्जिद की सफाई करे। वो अल्लाह का घर है, हम सब का घर है, तो हम सब का काम बनता है। तो मस्जिद की सफाई का लाजमी ख्याल रखा करें। तो आगे चलते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी जमात के लिए अपने घर से नमाज की तरफ मस्जिद की तरफ निकलता है तो उसके हर कदम पर उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है और एक नेकी लिख दी जाती है, और इसी तरह उसके वापस लौटने पर भी हर कदम पर उसके गुनाह भी मिटाई दी जाती हैं और नेकियां भी लिखी जाती हैं। तो दोस्तों, इससे बड़ी आपके लिए क्या खुशखबरी है। इसलिए कोशिश किया करें कि मस्जिद में जाके नमाज अदा किया करें, क्योंकि जब भी आप घर से निकलेंगे तो आपके हर एक कदम पर अल्लाह ताला आपका एक गुनाह माफ़ फरमाएगा और आपके नामा अमाल में एक नेकी दर्ज की जाएगी। कोशिश किया करें जितनी मस्जिद दूर हो इतने ज़्यादा आपके गुनाह मिटाए जाएंगे, इतनी ज़्यादा आपके नामा माल में नेकियां लिखी जाएंगी। तो कोशिश किया करो कि अपनी नमाज मस्जिद में अदा किया करो। वैसे भी मस्जिद में नमाज अदा करना घर की नमाज से 10 गुना ज़्यादा अफजल है। इसी तरह अगर जमात के साथ पढ़ते हैं तो 27 गुना ज़्यादा अफजल हो जाती है। इसी तरह अगर आप वज़ू में मसवाक इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी 27 दर्जे और बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करो कि जब भी नमाज अदा करो मस्जिद में अदा करो। तो इसी मौजू में बात करते हैं कि मस्जिद में बदबू वाली चीज़ें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जब भी मस्जिद की तरफ जाएं तो प्याज, लहसुन या कोई और बदबू वाली चीज़ खाकर ना जाएं। कोशिश किया करें कि बदबू वाली चीज़ खाने के बाद मस्जिद की तरफ रुख न करें। तो दोस्तों, ये मस्जिद के कुछ आदाब हैं, इनका लाजमी ख्याल किया करो। आजकल तो हर घर में लहसुन भी चलता है, ठीक है, और भी बदबू वाली काफ़ी मसाले भी बने हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है। तो ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ें, हाँ, अगर आपको ऐसी चीज़ें खाना की ज़रूरत है तो फिर अपने आप को मसवाक के साथ लाजमी अपने दांत साफ़ कर लिया करें, या कोई मीठी चीज़ खा लिया करें जिससे आपके मुंह से बदबू ख़त्म हो जाए। तो अंधेरे में जो लोग मस्जिद में जाते हैं, रात की तरीखी में लोग जो मस्जिद में जाते हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही आला किस्म की खुशखबरी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अंधेरे में मस्जिद की तरफ जाते हैं क़यामत के दिन वो अल्लाह के सामने नूर के साथ मिलेंगे, यानी उनके चेहरे नूर के साथ रोशन होंगे, उनका पूरा जिस्म नूर भरा होगा। तो दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी नूर अता करे तो उससे बड़ी रोशनी और क्या हो सकती है। इसलिए कोशिश किया करें कि तरीखी में भी मस्जिद में लाजमी जाया करें। जब अंधेरा हो तो अंधेरे में भी मस्जिद में लाजमी जाया करो, क्योंकि अल्लाह ताला अंधेरे में जाने वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं और उनका आपने
حدیث بھی سن لی ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو وہ نور کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کے چہرے پر نور ہوگا، جب اللہ کے سامنے وہ پیش ہوں گے تو ان کے چہرے نور بھرے ہوں گے۔ تو دیکھو یہاں کا اندھیرا اور وہاں کا نور، یہاں کا اندھیرا اور وہاں کا نور۔ دوستو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر دکھ کے بعد سکھ آتا ہے۔ تو یہاں اگر آپ دکھ اٹھاتے ہیں، یعنی ایک مصیبت اٹھاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی لائٹ نہیں، کوئی سسٹم نہیں، تو آپ بڑی مشکل سے مسجد میں جاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، تو وہاں آپ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو نور عطا کرے گا۔ تو دیکھو دوستو، زندگی وہی ہے آخرت کی، تو ہم نے اسی کی طرف کامیابی میں چاہیے نا، ہمیں یہاں تو کوئی خاص کامیابی کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارا جو روٹی چاہ پانی ہوتا ہے بس گزارا چل جاتا ہے۔ تو شکر الحمدللہ اس مالک کی ذات کا۔ اصل کامیابی تو ہمارے لیے وہ ہے آخرت کی، تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کریں، کیونکہ ہم نے اسی کامیابی کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس دنیا میں محنت کرنی ہے، اس دنیا میں محنت کرنی ہے۔ اور وہ دنیا کہاں سی؟ یہاں ابلیس سر عام ہے، یہاں ابلیس شیطان آپ کے ساتھ ہے۔ ہم نے شیطان کو کاٹنا ہے، ہم نے شیطان کو کاٹنا ہے اور اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم جب اپنے نفس پر قابو رکھیں گے تو شیطان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ہم نے اس کو شکست دینی ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے، اور جب ہم کامیاب کریں گے تو وہی ہماری آخرت کی کامیابی ہوگی۔ تو دوستو میں اس موضوع پر ایک اشعار بھی پڑھوں گا: نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی تو دل کو آتی ہے اپنے سونے رب کو یاد کرنے سے۔ تو دوستو سکون صرف دل کو آتا ہے رب کو یاد کرنے سے۔ کبھی آپ غور کرنا، آج کی میری بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا۔ آپ جب مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو، تو آپ نے میری اس ایک بات پر عمل کرنا۔ آپ نے ایک سجدہ تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، اور اس لمبے سجدے کے بعد جب آپ سیدھے ہوں گے تو آپ دیکھنا کہ آپ کے دل میں کتنا سکون ہوگا، آپ کے دل میں کتنا سکون ہوگا۔ زندگی میں کبھی آپ کو پہلے ایسا سکون نہیں ملا ہوگا۔ آج صرف میری اس بات پر آپ نے دھیان دینا ہے کہ ایک سجدہ میری خاطر آپ نے لمبا کر دینا ہے۔ دیکھو سجدے تو ہم کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک سجدہ آپ نے تھوڑا سا زیادہ لمبا کر دینا ہے، اور اس سجدے کے بعد جب آپ سیدھے ہوں گے تو آپ دیکھنا کہ آپ کا دل میں کتنا سکون ہوگا اور کتنا اطمینان ہوگا۔ تو آپ آخر میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک اشعار پڑھوں گا کہ کتنا بلند ہے میرے نبی کا مقام، کتنا بلند ہے میرے نبی کا مقام، سارا زمانہ پڑھتا ہے درود و سلام، کاش کاش میری قبر میں فرشتے آ کے یہ کہہ دیں اسے سونے دو، یہ ہے نبی کا غلام۔ تو دوستو ہم نبی کے غلام تب بھی بنیں گے، نبی کے دیوانے تب بھی بنیں گے جب ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ کے گھر کے ساتھ لگاؤ کریں گے، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کریں گے۔ اور مسجد اللہ کا ایسا گھر ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی موجود ہے۔ اور دنیا میں اگر کوئی سب سے عظیم گھر ہے یا دنیا میں کوئی سب سے عظیم جگہ ہے تو وہ جگہ ہے جو لوگوں نے مقرر کی ہوئی ہے عبادت کے لیے، اور جس جگہ کو آپ اپنی عبادت کے لیے مقرر کرتے ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں۔ بے شک وہ دیواریں اس کی نہ بھی کھڑی ہوں پھر بھی وہ بنی ہوئی ہو، جہاں چند لوگ اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد ہوتی ہے، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ تو دوستو مسجد کو آباد کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کا گھر آباد کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو کوشش کیا کریں، جب بھی وقت ملے مسجد میں جا کر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، دیکھنا آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ آپ اپنے گھر میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس کی بنسبت کبھی آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اور گھر کے ذکر کو اور مسجد کے ذکر کو آپ نے غور کرنا کہ آپ کو زیادہ سکون کس جگہ میں ملا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو
تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم اس کامیابی کے سفر کو پوری دنیا میں پھیلا سکیں۔ تو کامیابی کے سفر میں آپ ایسے ہی شرکت کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے۔ باقی آپ کمنٹ میں اپنی کوئی بھی رائے دے سکتے ہیں۔ مجھے کسی کے فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دیوبند ہے تب بریلوی ہے تب شیعہ ہے تب جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے راستہ اختیار کیا ہوا ہے صرف کامیابی کا، اور ہم ہر کسی کو کامیابی کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہم نے لے کے ہر کسی کو جانا ہے کامیابی کی طرف، اور ہمارا کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے گھر مسجد آباد کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو ایک نئی کامیابی کے ساتھ، ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملیں گے۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔